آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصباح ایمن ہادیہ کے شمارہ سپتمبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشۂ مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام مساجد میں خواتین کی آمد، ایک تاریخی و فقہ مطالعہ۔ مصنف مولانا الیاس نعمانی اور اس کے تبصرہ نگار سہیل بشیر کار ہیں۔ خواتین نصف آبادی ہیں۔ قرن اول میں خواتین سماجی کاموں میں ایکٹیو رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے عصر حاضر میں ان کا رول بہت ہی کم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ خواتین کی مسجد میں آمد پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن عام طور پر اس موضوع پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ فقہی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس 32 صفحات کی زیر تبصرہ کتاب مساجد میں خواتین کی آمد، ایک تاریخی و فقہی مطالعہ نصف انسانیت کی عمومی اصلاح کی غرض سے لکھی گئی ہے۔ اگرچہ کتابچے کو 2 حصوں فقہی اور تاریخی میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن بنیادی مقصد نصف انسانیت کی اصلاح ہے۔ کتاب کے مصنف علمی گھرانے کے چشم و چراغ مولانا الیاس نعمانی ہیں۔ کتابچے کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسے مسئلے سے اعتنا ہے جس پر راقم کے نزدیک امت کے اس آدھے حصے خواتین کی عمومی اصلاح و تربیت کا بڑی حد تک مدار ہے، جس کی آغوش میں امت کا مستقبل یعنی نسل نو کا پروان چڑھانا ہے۔ صفحہ 5 پہلے باب مساجد اور خواتین عہد نبوی سے اب تک ایک تاریخی مطالعہ میں مصنف نے امت مسلمہ میں مسجد کی اہمیت اور حیثیت بیان کی ہے کہ مسجد تعلیم گاہ بھی ہے اور تربیت و تزکیے کا مرکز بھی، جہاں مختلف محفلیں لگتی ہیں، یعنی ایک بستی کی زندگی مسجد ہے۔ پھر مصنف نے دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین کس طرح مساجد میں اچھی خاصی تعداد میں شرکت کرتی تھی۔ اس کا ثبوت مسلم شریف کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوی میں خواتین کی کئی صفیں مسجد نبوی میں نماز ادا کرتی۔ مصنف لکھتے ہیں خیال رہے کہ یہ صفیں خاصی لمبی ہوتی تھی، اس لیے کہ مسجد نبوی کی اولین تعمیر کے وقت ہی مسجد کی چوڑائی 30 میٹر تھی، اور غزوہ خیبر کے بعد جب مسجد کی توسیع ہوئی تو مسجد کی چوڑائی 50 میٹر ہو گئی۔ 1 میٹر میں بسہولت 2 خواتین نماز کے لیے کھڑی ہوتی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز باجماعت میں خواتین کی کتنی تعداد شریک ہوتی تھی۔ صفحہ 9 بلکہ بخاری شریف کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین رات کی نفل نمازیں بھی دیر تک مسجد میں پڑھتی تھیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں ایک سیاہ فام خاتون کا بھی تذکرہ ملتا ہے جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ دور نبوی میں بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی خواتین کو مساجد میں بھیجنے میں تردد تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات تھی کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، لہٰذا کوئی بھی صحابی اپنے اہل خانہ کو مسجد آنے سے نہیں روکتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کفار اور منافقین مسلمانوں کو تنگ کرتے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا مساجد جانا جاری رکھا۔ اس کے بعد مصنف طبقات ابن سعد مسند احمد کی روایت سے ثابت کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے دور میں بھی خواتین مساجد جاتی۔ اس سلسلے میں مصنف اس بات کا جائزہ لیتے ہیں جو بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خواتین کو مسجد آنے سے روکا گیا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کی امامت کراتے ہوئے مسند احمد کے حوالے سے حملہ کیا گیا، اس وقت ان کی اہلیہ مسجد میں ہی نماز ادا کر رہی تھی۔ مسند احمد کی صحیح حدیث بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں جو آخری نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی تھی، جس میں ان پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، اس نماز میں بھی ان کی اہلیہ مسجد میں موجود تھی۔ ظاہر ہے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خواتین کی مسجد آمد پر پابندی لگا دی ہوتی تو ان کی آخری باجماعت نماز میں ان کی اہلیہ مسجد میں کیسے موجود ہوتی۔ صفحہ 11 صحیح مسلم کی ایک روایت جس کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے ہے، مصنف لکھتے ہیں ایک اور روایت بھی جس کا تعلق بھی حضرت عمر فاروق کے ہی گھرانے سے ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ خواتین کی مسجد حاضری پر کوئی ممانعت نہیں کی گئی تھی۔ یہ روایت صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث میں درج ہوئی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نبوی نقل کی کہ اگر تمہاری خواتین مساجد میں حاضری کی اجازت تم سے چاہیں تو انہیں منع نہ کرنا۔ یہ سن کر ان کے صاحبزادے حضرت بلال بن عبداللہ نے عرض کیا کہ بخدا ہم تو روکیں گے۔
حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کی زبان سے یہ بات سنی تو ان پر ایسی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ان کے ایک اور صاحبزادے حضرت سالم کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد کو ایسے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کبھی اور نہیں سنا۔ پھر فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ بخدا ہم تو روکیں گے۔ اسی حدیث کی مسند احمد کی روایت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ان صاحبزادے سے ایسے ناراض ہوئے کہ پھر وفات تک ان سے گفتگو نہیں فرمائی۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد خلافت میں خواتین کی مسجد حاضری پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ اسی لیے اگر یہ پابندی لگ گئی ہوتی تو کبھی بھی حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے صاحبزادے کے درمیان یہ گفتگو نہ ہوئی ہوتی اور نہ اپنے صاحبزادے پر اس طرح خفا ہوئے ہوتے۔ حضرت عمر کی جانب اس پابندی کی نسبت کے غلط ہونے کا ایک اور ثبوت عہد عثمانی میں تراویح کی نماز اور خواتین کی حاضری بھی ہے، صفحہ 12۔ بہرحال ان تمام دلائل و روایت سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خواتین کی مسجد آمد پر پابندی لگائے جانے کی نسبت بالکل غلط ہے۔ حیرت ہے ان روایت کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خواتین کی مساجد پر پابندی لگائی گئی۔ اس باب میں مصنف نے خلافت راشدہ کے بعد کئی محدثات کا تذکرہ کیا ہے جو مساجد میں حدیث کا درس دیا کرتی تھیں۔ اس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کی مسجد آمد کا سلسلہ عہد نبوی کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ سلسلہ آج تک عالم اسلام کے اکثر حصے میں جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اس کو ممنوع قرار دیے جانے کی جو بات ہمارے یہاں شہرت پا گئی ہے بے دلیل و بے بنیاد ہے۔ کتاب کے دوسرے باب میں مصنف نے مساجد میں خواتین کی آمد کے شرعی حکم کے بارے میں مختصر مگر جامع بحث کی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ فقہائے اسلام کی اکثریت چند شرطوں کے ساتھ مساجد میں خواتین کی اجازت دیتی ہے، البتہ احناف کے یہاں اس سلسلے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ متقدمین کے بعض اقوال اس کو جائز قرار دیتے ہیں، مثلا امام سرخسی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المبسوط میں امام ابو حنیفہ کے حوالے سے خواتین کے لیے مسجد میں اعتکاف جائز کہا ہے۔ مصنف نے اعتراض کرنے والوں کے ہر اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیگر فقہا کے مانند متقدم فقہا احناف بھی اس کو جائز مانتے تھے۔ آج بھی ترکی، مصر و عراق جیسے ممالک میں علماء احناف خواتین کو مسجد آنے سے نہیں روکتے۔ ہمارے اصحاب افتاء خواتین کے لیے مسجد حاضری کو ممنوع، مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ اس فتوے کی بنیاد صرف فتنے کا اندیشہ ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے فتنے کے اندیشے کو کم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 تدابیر کی ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اس باب میں مصنف لکھتے ہیں، کیا یہ جو فتنے کا اندیشہ کہا جاتا ہے کیا یہ واقعی اتنا شدید فتنہ ہے؟ لکھتے ہیں، ہمارے ملک میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں مساجد ہیں، خواتین حاضر ہوتی ہیں۔ پورے عالم اسلام میں ایسی بامبالغہ لاکھوں مساجد ہوں گی لیکن وہاں اس طرح کا فتنہ نظر نہیں آتا۔ صفحہ 20۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں خواتین حاضر ہوتی ہیں، وہاں کوئی فتنہ نہیں ہوتا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ گزشتہ چند دہائیوں میں ہمارے یہاں طالبات کے لیے مدارس بڑی تعداد میں قائم ہوئے ہیں، جن میں بلا مبالغہ روزانہ لاکھوں طالبات تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ہزاروں مدرسات پڑھاتی ہیں، لیکن اس قدر فتنہ کہیں نظر نہیں آتا۔ صفحہ 20۔ اسی طرح دینی جلسوں، دروس قرآن میں بھی خواتین آتی ہیں لیکن فتنہ نہیں ہوتا۔ مصنف لکھتے ہیں، فتنے کی جس شدید نوعیت کی بنیاد پر خواتین کی مسجد حاضری کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے وہ ہمیں حقیقت واقعہ میں کہیں نظر نہیں آتی بلکہ ایک موہوم شے ہے۔ صفحہ 20۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خواتین کی مسجد حاضری ضروری نہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ خواتین مسجد آئیں؟ کتاب کے تیسرے باب میں مصنف نے اسی مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ لکھتے ہیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہترین تعلیم گاہ، تربیت گاہ اور دعوتی مرکز ہے۔ اس میں نہ آنا اصلاح تعلیم و تربیت کے بے بدل نظام سے محرومی ہے۔ ہمارے آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی مسجدیں اپنا یہ کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ کو مسجد میں جتنے حضرات نماز کے پابند نظر آتے ہیں ان سے دریافت کیجیے کہ نماز اور دیگر دینی احکام کی پابندی کا یہ ذوق ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوا، دینداری کا یہ رجحان ان کے اندر کیسے پنپا۔ اکثریت کا جواب آپ کو مسجد کے اس کردار کا پتہ دے گا۔ وہ مسجد کے ماحول اور اس میں ہونے والے بیانات کا تذکرہ کریں گے۔ صفحہ 22۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ مسجد کے اس خیر سے استفادہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے کتنا ضروری
اور مفید ہے۔ اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت سے ہوتا ہے۔ عید کی نمازوں میں خواتین کی شرکت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید کے ساتھ دیتے تھے۔ ایک صحابیہ نے غالباً اسی موقع حکم کی وجہ سے دریافت کیا کہ اگر کسی خاتون کے پاس جلباب اوڑھنی نہ ہو، اس وجہ سے وہ عید کی نماز میں شرکت نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ تو نہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور خاتون اسے جلباب دے دے اور وہ اس موقع کے خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ بخاری 324 صفحہ 24۔ اس بات میں مصنف نے امت مسلمہ کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ عمومی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کا رخ مسجد کی طرف ہوں اور دینی معاملات میں ایکٹیو حصہ لیں۔ لکھتے ہیں، مردوں کی طرح خواتین کی عمومی دینی اصلاح کے لیے بھی مسجد کا وجود اور وہاں ان کی حاضری لازمی و ضروری ہے۔ اس کا کوئی قابل عمل متبادل نہیں ہے۔ مصنف ان حضرات کو جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے مسجد کے علاوہ بھی کہیں ایسی مجلسیں منعقد ہو سکتی ہیں جیسے کوئی گھر وغیرہ۔ جس طرح مردوں کے لیے کوئی اور مقام مسجد کا کامیاب و عملی طور پر آسان متبادل نہیں ہو سکتا، اسی طرح خواتین کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ تجربہ اس کا شاہد ہے۔ کیا آپ کو جس فتنے کا ڈر مسجد میں خواتین کی آمد سے لگ رہا ہے وہ کسی اور مقام پر جانے سے مانع ہوگا؟ یہ کیسا فتنہ ہے جو مدارس و اسکول میں جانے سے مانع نہیں ہوتا، کسی پڑوس کے گھر میں جانے سے نہیں روکتا، کسی دینی جلسے و درس کے حلقے سے باز نہیں رکھتا، بس مسجد آنے کے نام سے ہی اس کی موہوم شدید نوعیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں کہیں بھی مناظرانہ طریقہ کار نہیں اپنایا گیا ہے، بلکہ یہ دل کی پکار لگتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مصنف اصلاح معاشرہ کے تئیں بہت فکر مند ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تعمیر معاشرے میں خواتین نہایت اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ یہ کتاب وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کتابچہ امت مسلمہ کو اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانے میں اہم رول ادا کرے۔ کتاب مکتبہ احان لکھنؤ نے شائع کی ہے۔ کتابچے کی قیمت 30 روپے ہے۔ فون نمبر 9793118234 سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔